ہمارے مولویوں کو، ہمارے علماء کرام کو وہ تمام سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی؟ اس میں صرف گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں آپ کے معاشرے کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا کہ گورنمنٹ کا ہے۔ ایک معاشرہ، ایک محلہ اپنے مسجد میں موجود امام کے لیے وہ تمام چیزوں کی کوشش کیوں نہیں کرتا جو وہ اپنے گھر کے اندر موجود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے؟ ہمارے اس وقت مدارس کے قاری اور مولوی جو ہیں وہ اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، مگر کیونکہ یہ دور ایک ڈیجیٹل دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، تو ان کے پاس بھی وہ تمام سہولیات، وہ تمام فیسلٹیز ہونی چاہیے جو کہ اس وقت علماء کرام کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس دور میں بھی دین کے مطابق سائنس کی تمام باتوں کی نشاندہی کر سکیں، آپ کو ڈیجیٹل دور کے متعلق تمام آگاہی دین کے دائرے میں رہ کے دے سکیں، دین کے مطابق دے سکیں۔ آپ مدارس اور مسجدوں کے اس رول کو نظر انداز نہیں کر سکتے جو انہوں نے معاشرے میں اور اس کلچر میں بخوبی سر انجام دیا ہے، آپ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیوں آپ کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کے مدارس میں، آپ کے مسجدوں میں ایڈوانس سائنس موجود ہی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس میں معاشرہ بھی تو اپنا رول پلے کرے نا۔ اگر ہر کام ہی ہم نے حکومت کی ذمہ داری سمجھ کر حکومت پر ڈال دینا ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ سائنس کے لیے ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے، ان کے پاس بھی ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے تاکہ اسکولز کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے جو بچے ہیں وہ بھی مدارس کا رخ کریں، مگر کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ہی مل جاتی ہیں تو وہ اپنے مدارس میں یا اپنی مسجدوں میں صرف تبھی جاتے ہیں جب انہیں ایک تو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، یا جب سال بعد جا کے 30 روزے آتے ہیں تو وہ ان روزوں کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، ورنہ وہ اپنے مسجدوں کا رخ نہیں کرتے۔ ان کو دین کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے، کچھ بھی نالج لینا ہے تو وہ فوراً سوشل میڈیا کو کھولیں گے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے نالج میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے مدارس کو اور اپنی مسجدوں کو ایک بہترین تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے خود بھی آگے بڑھیں۔ ہمارا معاشرہ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، یہ مسجدوں میں کیوں نہیں آتے؟ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا چھوٹے چھوٹے مدارس میں یہ کیوں نہیں آتے؟ ان کو آنا چاہیے۔ صرف یونیورسٹیز میں یا بڑے بڑے سیمینارز میں ہی کیوں یہ لوگ جاتے ہیں؟ ان جگہوں پر بھی تو آئیں نا، چھوٹی جگہوں پر بھی آ کر یہ دین کے لیے کام کریں، تعلیم کے لیے کام کریں، یہ آئیں تاکہ علماء کرام، قاری حضرات اور یہ لوگ آپس میں ملیں، ان کے اندر ایک دوستانہ ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے کو سکھائیں، تاکہ ہم جیسے لوگ جو پھر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہتر سیکھ سکیں۔ تو میرا ایک یہ پرسنلی خیال ہے کہ ہمارے موٹیویشنل سپیکرز کو چھوٹی جگہوں پر بھی آنا چاہیے، مدارس میں بھی آنا چاہیے، وہاں پر آ کر بھی لیکچر دینے چاہیے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی آنا چاہیے ان کو، بھلے وہاں پر 10 بچے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں، مگر ان کو وہاں پر آ کر بھی اسپیک کرنا چاہیے، کیونکہ 10 بچوں میں سے بھی کوئی ایک بھی بہترین ایمان کو پا گیا تو بہترین فلاح ہے۔ جبکہ اس وقت جو بحث ہے وہ اب موٹیویشنل سپیکرز میں، علماء کرام میں اور مدارس کے مولوی حضرات اور قاری حضرات، یعنی کہ یہ لوگ آپس میں ہی بحث اور تکرار میں الجھ گئے ہیں، جس میں بے شک معاشرے میں موجود مدارس اور مسجد کے جو مولوی اور قاری حضرات ہیں وہ اپنا ڈیفینس کرتے ہیں، جو یقیناً صحیح ہے، اور یہ لوگ ان کو ان کی غلطیاں بتانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ ان کو ان کی غلطیاں بتانے کی بجائے ان کی اصلاح کیجیے، ان کو بتائیے، ایک دوسرے سے سیکھیے۔ سائنس کو اگر کچھ موٹیویشنل سپیکر سائنس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، وہ ڈیجیٹل سائنس کے مطابق آج دور کی جو بات کرتے ہیں نا، اس دور کی بہترین انداز میں کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ قاری حضرات اور مولوی حضرات کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول بنائیں، یہ لوگ آپس میں بیٹھا کریں، آپس میں بات چیت کیا کریں، تاکہ سوشل میڈیا پر ان کی بات کے
بہترین اثر جو ہے وہ لوگوں پر مرتب ہو، سننے والے اس چیز کو بہتر طریقے سے سننے اور جاننے کی کوشش کریں، جبکہ ان کی لڑائی اور بحث اور تکرار میں لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں موٹیویشنل اسپیکر کنفیوز ہے، فلاں مولوی فلاں قاری کنفیوز ہے، جبکہ وہ ان دونوں کی بحث میں اور تکرار میں خود کنفیوز ہو چکے ہیں۔ حکومتیں ہمارے دینی مدارس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو کم از کم آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستانہ ماحول کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہتریاں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے چلیں، صحیح راستے پہ لے کے جانا ہے۔ ہم نے معاشرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو آپ کی حکومتیں آپ کو کچھ دے نہیں رہی، آپ کے لیے آسانیاں کر نہیں رہی، آپ لوگ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو برا بھلا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنیے، ایک مومن دوسرے مومن کا بہترین مددگار ہے، بس میں تو یہ جانتی ہوں۔ آپ بھی مومن ہیں، آپ بھی مومن ہیں۔ ہمارے مدارس، ہمارے مساجد کے جو عالم ہیں، جو قاری ہیں، جو مولوی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، یہ مومن بھائی ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین مددگار ہیں۔ اب خود بھی تو کچھ کیجئے۔ آپ کی نظر میں اگر آپ کی حکومتیں درست نہیں ہیں تو آپ لوگ ہی درست ہو جائیے۔ آپ لوگ آپس میں بھی لڑتے ہیں، حکومتوں کو بھی غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ غلط ہے۔ قوموں کا بھی تو عمل دخل ہوتا ہے نا، قومیں تو بڑے بڑے تخت و تاج الٹنے کی طاقت رکھتی ہیں، تو آپ بھی تو قوموں میں ہی شمار ہے نا۔ تو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنیے، ایک دوسرے کی اصلاح کیجئے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ آپ دونوں کا ہی مقصد ایک ہے، دین۔ آپ دونوں کا ہی مقصد ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور رضا۔ تو پھر بحث، تکرار اور الزام بازی کس بات کی؟ آسان الفاظ میں آپ نے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، اسی معاشرے کی مساجد، مدارس کے قاری اور مولوی حضرات کو لوگوں کی نظر میں زیرو بنا دیا، زیرو بنانے کی بھرپور کوشش ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس بھی دین کا علم ہے۔ واللہ میں یہ نہیں کہتی کہ سبھی اچھے ہوں گے، اچھوں میں برے بھی موجود ہیں، مگر مقصد تو یہ ہے نا کہ جو اچھے ہیں ان کی تائید کی جائے، ان کی اصلاح لی جائے اور ان کے ساتھ بہترین راستوں کو بہترین مددگار بنا کر لوگوں کے ساتھ بانٹا جائے۔ بے شک آپ کے پاس سائنس کا بہترین علم ہے، مگر سائنس کو لوگوں کے سامنے ایسے پیش مت کریں کہ سائنس کی وجہ سے لوگ اسلام کو پیچھے کر دیں، سائنس کی وجہ سے لوگ اپنے دین کو معمولی سمجھنے لگ جائیں۔ سائنس اپنی جگہ ہے، ٹیکنالوجی اپنی جگہ ہے، بے شک یہ دور ڈیجیٹل ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، مگر آپ اتنا بڑھا چڑھا کر یا اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے یا جنریشن کے سامنے، نوجوان نسل کے سامنے پیش مت کریں کہ نوجوان نسل اسی کو مان لے، سب کچھ اتنا مان لے کہ معاذ اللہ قرآن کو اور اللہ کے دین کو پیچھے کر دے۔ ہمارے مولوی اور قاری حضرات، ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز اور عالم دین، ان کے درمیان جو بحث ہے وہ سائنس اور قرآن کو لے کر ہے۔ اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ آخری جو جنگ کا دور ہوگا وہ اسلام کا اور دجال کا ہوگا۔ دجال جو کہ ایک ٹیکنالوجی کی پاور رکھنے والا ہوگا، اس کا ہوگا۔ تو یہ لوگ اور بھی لوگوں کو اس چیز میں الجھا رہے ہیں جب یہ آپس میں دین اور سائنس کی بات پہ لڑ رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔